اللہ رب العزت نے مخلوقات پیدا فرمائی جن کے اندر اللہ نے مختلف صفات کو رکھا ہے۔ آپ فرشتوں کو دیکھیں تو وہ سراپا خیر ہی خیر ہیں، ان کے اندر شر موجود نہیں، اور آپ شیاطین کو دیکھیں تو ان کے اندر شر ہی شر ہے، خیر نہیں۔ لیکن حضرت انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خیر اور شر دونوں کو اکٹھا فرما دیا۔ اب یہ چاہے تو اپنی زندگی خیر پر گزارے اور یہ چاہے تو اپنی زندگی شر پر گزارے، یہ دونوں صفات کو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص اچھے موڈ کے اندر ہو تو اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، پیار محبت کی باتیں کرتا ہے، لیکن وہی شخص ہے، وہی زبان ہے، جب وہ غصے کے اندر ہوتا ہے تو اسی زبان سے گالیاں بھی دیتا ہے، اسی زبان سے لوگوں کی بدگوئی بھی کرتا ہے، اسی زبان سے غیبت بھی کرتا ہے، اسی زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کے اندر خیر اور شر دونوں چیزوں کو اکٹھا فرما دیا۔ اب یہ جو خیر ہے یہ شر پر غالب کیسے آئے گی؟ کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر دونوں مادوں کو رکھا، دونوں چیزوں کو رکھا، اب خیر شر پر غالب کیسے آئے گی؟ اس خیر کو شر پر غالب کرنے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ جب کوئی بندہ اپنا تزکیہ نفس کر لے گا تو اس کا جو اس کی خیر ہے وہ اس کے شر کے اوپر غالب آ جائے گی اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ اور اسی بندے کے بارے میں جو اپنا تزکیہ نفس کر لے، اپنے خیر کو شر کے اوپر غالب کر لے، تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے کے اندر 11 قسمیں اٹھا کر فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ ایسے شخص کو، ایسے بندے کو میں ایسی کامیابی عطا فرماؤں گا کہ جس کامیابی کے بعد کوئی ناکامی اس کا سامنا نہیں کرے گی، اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ کے لیے میں کامیاب کر دوں گا، اور اس کو اپنی رضا کا پروانہ دے کر میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ جو بندہ اپنا تزکیہ نفس کر کے آ جائے گا۔ اب تزکیہ نفس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا مانگی، وہ دعا کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ میں نے، یا رب کائنات، میں نے تیرا گھر بنا دیا، اب اس کے اندر عبادت کرنے والے کو بھیج۔ اس کے اندر کس کو بھیج؟ 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ اے رب کائنات کس کو بھیج؟ جو لوگوں کو تیری آیات سنائے، جو لوگوں کو علم سکھائے، جو لوگوں کو حکمت سکھائے، اور چوتھے نمبر پر کیا فرمایا؟ جو لوگوں کا تزکیہ نفس کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ایسے شخص کو، اس نبی کو اس امت کے اندر بھیج کہ وہ ان لوگوں کے درمیان تیری آیتیں سنائے، ان کو علم و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ نفس کو چوتھے نمبر پر بیان کر کے اس کی اہمیت بتائی کہ تزکیہ نفس کی کتنی اہمیت ہے۔ لیکن جب رب کائنات نے حضور کو مبعوث فرما دیا تو قرآن کے اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ لیکن جب اللہ نے حضور کو بھیجا، تزکیہ نفس کو دوسرے نمبر پر بیان کیا۔ حضرت ابراہیم نے چوتھے نمبر پر بیان کیا اور اللہ رب العزت نے دوسرے نمبر پر تزکیہ نفس کو بیان کیا، اور بیان کر کے اس کی اہمیت بتائی کہ تزکیہ نفس کی کتنی اہمیت ہے، کہ جب تک ہمارا تزکیہ نفس نہیں ہوگا، جب تک ہمارا نفس ہمارے کنٹرول کے اندر نہیں ہوگا، ہمارے قابو کے اندر نہیں ہوگا، اس وقت تک خیر کبھی بھی شر کے اوپر غالب نہیں آئے گی۔ اس وقت تک جب تک ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگا، اس وقت تک گناہوں سے بچنا ہمارے بس میں نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا کہ تم ایک ایسے دوست کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کو تم کھلاؤ، جس کو تم پلاؤ، جس کی ساری ضروریات کا خیال رکھو، اس کی خواہشات کو پورا کرو، لیکن اس کو خوش کرنے کے بعد، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے بعد وہ تمہیں ذلیل کرے۔
اور ایسے دوست کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کو تم بھوکا رکھو، جس کو تم پیاسا رکھو، جس کو تم مشقت میں رکھو اور اس کو بھوک پیاس اور مشقت کے بدلے میں وہ تمہیں عزت دے۔ فرمایا یا رسول اللہ بڑا عجیب دوست ہے۔ فرمایا کہ وہ تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا تمہارا نفس ہے، کہ اس کو جتنا تم پالتے چلے جاؤ گے، اس کی ضرورتوں کو، اس کی خواہشات کا جتنا تم اس کی رعایت کرتے چلے جاؤ گے، یہ اتنا تمہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کی نظر میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اور جتنا تم اس کے اوپر کنٹرول رکھو گے، جتنا اس کو دبا کے رکھو گے، اس کو تم ذلیل کر کے رکھو گے، تو یہ تمہیں کیا دے گا اس کے بدلے میں؟ اللہ کی نظر میں تمہیں عزت والا بنا دے گا۔ اللہ کی نظر میں تمہاری عزت، تمہاری اہمیت، تمہاری قدر و قیمت کو کیا کر دے گا؟ بڑھا دے گا۔